خلافت ہے انعام آسمانی۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 27 مئی یوم خلافت ہے، تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ ہم سب جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں، احمدی مسلمان ہم سب، تو ہم آج کیا مناتے ہیں؟ خلافت ڈے مناتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم خلافت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خلافت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج خلافت کے دن کیا ہوا تھا؟ آج سب سے پہلے جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ انہی کے خلیفہ منتخب ہونے سے ہماری جماعت میں خلافت کا آغاز ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں سورہ نور کے آیت نمبر 56 میں فرما دیا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے پسند کیا ضرور تمکینت عطا کرے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی اس کی ناشکری کریں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہوں گے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے نا کہ خلافت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم خلافت کے سائے میں رہیں گے تو ہم ضرور امن کی حالت میں رہیں گے، تو خدا کا فضل بھی ہمارے اوپر قائم رہے گا۔ تو مومنین کی جماعت یعنی جو خدا تعالیٰ پر ایمان لے کر آتی ہے، مومنین کی جماعت وہ ہے جو خدا تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتی ہے۔ کس کی باتوں پر؟ خلیفہ وقت کی باتوں پر۔ مومنین کی جماعت جو ہے وہ خلیفہ وقت کی باتوں پر عمل کرتی ہے، اور پھر خدا تعالیٰ اسے خلافت جیسی عظیم نعمت سے نوازتا ہے۔ خلافت ہمیشہ نبی کی وفات کے بعد قائم ہوتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد ایک لمبے عرصے تک خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، خلافت نا پھر ختم ہو گئی تھی مسلمانوں میں، مسلمان جو ہیں وہ دین سے دور ہو گئے تھے، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی جو ہے، خلافت کی انعام بھی جو ہے ان سے مسلمانوں سے لے لیا تھا۔ تب آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں امتی نبی بنا کر بھیجا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ نبی کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ 26 مئی 1908 کو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد 27 مئی 1908 کو خلافت کا نظام شروع ہوا۔ تو بچوں، آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب تک کتنے خلفاء بن چکے ہیں؟ جی ربی، آپ بتائیں۔ حضرت مسیح موعود کے بعد اب تک 5 خلفاء بن چکے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا حافظ ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ہمارے موجودہ پیارے حضور حضرت مرزا مسعود احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ خلافت ہے انعام آسمان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تاکہ مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے
اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خلافت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ نہ کہ جن کے پاس خلافت جیسی عظیم نعمت ہے۔ تو ہمیں نہ صرف خلافت ڈے پر بلکہ ہر روز اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بس خلافت ڈے والے دن ہم نے خلافت ڈے منا لیا اور اس دن ہم نے خلافت کے بارے میں باتیں کر لی، نہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خلیفہ وقت کی ہر وقت اطاعت کریں اور ان کی ہر بات کو مانیں۔ تو ہم اسی طرح پھر جو ہے خلیفہ وقت کے ساتھ اپنے جو ہے تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم ان کی جو ہے ان کے جو جماعت کے نظام کو آگے چلا سکتے ہیں۔ تو بچوں، ہمارے پاس اسکول پہ کچھ بچیاں موجود ہیں جو خلافت ڈے کے حوالے سے تیاری کر رہی ہیں، تو آئیے اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ صوفیہ، آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دن ہم جماعت احمدیہ میں یوم خلافت کا نظام شروع ہوا تھا، تو اسی سلسلے میں ہم 27 مئی کو یوم خلافت منا رہے ہیں۔ تو لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، خلافت کا مطلب کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو لفظ خلیفہ کا مطلب نائب یا اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے والدین نے کہیں جانا ہو تو کسی کو گھر سنبھالنے کے لیے دے کر جاتے ہیں۔ والدین نے اگر کہیں جانا ہو تو میری سب سے بڑی بہن گھر کو سنبھالتی ہے، جس طرح والدین سنبھالتے ہیں۔ جی بالکل، یعنی آپ کے والدین ہیڈ ہیں تو وہ آپ کی بڑی بہن کو اپنا نائب یا اسسٹنٹ بناتے ہیں۔ اسی طرح نبی کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ بناتا ہے جو نبی کا اسسٹنٹ یا نائب ہوتا ہے۔ یعنی حضرت مسیح ماؤنٹ ہیڈ ہیں اور باقی خلیفہ اسسٹنٹ، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صوفیہ اور ازنا یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اسی شخص کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے۔ تو جب ایک نظام کے تحت خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے تو کچھ نام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے چننا ہو تو لوگوں کے ذریعے اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور اسے خلیفہ بناتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے موجودہ امام جب خلیفہ بنے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں جمع تھے، اور جیسے ہی آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو لوگوں نے اسی وقت آپ کی بیعت لی۔ آپ نے مسجد میں کھڑے لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جائیں، تو پیاری آقا کی ایک آواز پر سب لوگ جہاں موجود تھے وہیں بیٹھ گئے۔ مسجد سے باہر بھی لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے، کچھ لوگ مسجد کے اندر تھے، لوگ جہاں پہ بھی موجود تھے سب کے سب وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں خلیفہ وقت کی ایک آواز پہ لبیک کہنا چاہیے اور ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ حضور جو کچھ ارشاد فرمائیں ہم اسی وقت اس پر عمل کریں۔ تو اب ہم ودود اور محسن کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ خلافت ڈے کی تیاری کیسے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ودود بھائی۔ وعلیکم السلام محسن بھائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج 27 مئی یوم خلافت ہے؟ جی مجھے معلوم ہے۔ چلو اس حوالے سے خلافت کی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھیے۔ کیا آپ خلیفہ وقت کا نام جانتے ہیں؟ ہمارے پیارے حضور کا نام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس ید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز ہے۔ میرا بھی ایک سوال ہے محسن بھائی۔ جی ضرور پوچھیں۔ محسن بھائی، کیا آپ جانتے ہیں حضور خلیفہ کب بنے؟ جی، اپریل 2003 کو ہمارے حضور خلیفہ بنے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ خلافت کو 100 سال کب ہوئے اور اب کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 27 مئی 2008 کو خلافت کے 100 سال پورے ہوئے اور اب خلافت کو قائم ہوئے 118 سال کا درجہ پورا ہو چکا ہے۔ محسن بھائی، کیا آپ جانتے ہیں جو حضور نے جنگ کی تحریک فرمائی ہے؟ جی یاد تو تھا، لیکن ابھی اتنے اچھے سے یاد نہیں۔ بھائی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ بھائی، کیا آپ جانتے ہیں جو حضور نے رام کی تحریر فرمائی ہے ان کو دن میں کتنی دفعہ ویٹ کرنا ہے؟ جی ہاں،
درود شریف 200 دفعہ، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 دفعہ، ربی کل شیء خادمک ربی فاحفظنی وانصرنی وارحمنی 100 دفعہ۔ جزاک اللہ بھائی جان، اللہ حافظ۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ گراؤنڈ میں موجود بچوں نے کتنی دلچسپ گفتگو کی ہے خلافت ڈے کے حوالے سے۔ تو پیارے حضور کی تحریک کردہ دعاؤں کو بھی دہرایا انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ حضور نے کتنی تعداد بتائی ہے دعاؤں کی، کہ ہر روز ہمیں کتنا ورد کرنا چاہیے۔ تو اب ہمیں اس بات پہ عمل کرنا ہے، اور ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے جتنا بھی حضور نے ہمیں فرمایا ہے، ہم نے ان دعاؤں کو روز دہرانا ہے۔ تو بچوں، ہم مزید کس طرح خلیفہ وقت سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں؟ کوئی بچہ بتائے گا مجھے؟ کوئی بتا سکتا ہے ہم کیسے حضور سے؟ جی آپ بتائیں۔ خط لکھ کے۔ بالکل، جزاک اللہ، آپ نے بالکل پجا فرمایا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ حضور کو خط کون کون لکھتا ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سارے بچے حضور کو خط بہت اچھے لکھتے ہیں۔ اور کتنی دفعہ لکھتے ہیں آپ لوگ ایک مہینے میں؟ جی آپ بتائیں۔ 2 دفعہ۔ گڈ، بہت اچھا بچوں۔ تو ایسے ہی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں حضور کو خط لکھتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی بات ہو، جیسے آپ کے پیپرز ہو رہے ہوں، یا کوئی گھر میں بیمار ہو، یا کوئی پریشانی ہو، تو ہم حضور کو خط لکھ کے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پروگرام کے اختتام پر اپنے پیارے آقا کی خدمت میں دعا کے لیے خط لکھیں گے، اور پیارے آقا کو یوم خلافت کی مبارکباد بھی دیں گے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ خط لکھیں۔ انعام آسمانی خلافت ہی نظام معتبر ہے۔